بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات، سورج کی گرمی اور دھوپ قہر بن کر برس رہی ہے۔ سارے کے سارے لوگ موسم کی سختی سے پریشان اور نڈھال ہیں، اور سب پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ گھر میں، گھر کے باہر کہیں انسان کو چین و سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ سورج کی تپش اور سورج کی یہ گرمی آج ہمیں تڑپا رہی ہے، جبکہ یہ سورج سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہماری زمین سے تقریباً 15 کروڑ میل کے فاصلے پر، 14 کروڑ 98 لاکھ اور کچھ ہزار کلومیٹر اوسط دوری لوگوں نے بتائی ہے اس سورج کی زمین سے۔ ذرا سوچیں کہ جب یہ کروڑوں میل دور ہو کر اس کی تپش اور اس کی لپٹ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو جب یہ سورج ہمارے سروں پر آ جائے اور یہ اپنی پورے آب و تاب سے چمکے تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج ہم سے بہت ہی قریب ہو جائے گا، اور وہ دن بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اس وقت ہماری حالت، لوگوں کی حالت، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھ کے بڑی ہی خطرناک ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی اس کی منظر کشی کی ہے، اور متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اس حدیث کے راوی مسلم شریف کی حدیث ہے، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن سورج لوگوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا انسانوں اور سورج کے درمیان۔ قال سلیم بن عامر الراوی للمقداد فوالله ما ادری ما یعنی بالمیل امسافۃ الارض ام المیل الذي تقتحل به العین۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں سلیم ابن عامر، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں پوچھ سکا ان سے کہ اس میل سے کون سی میل مراد ہے۔ عربی زبان میں میل کا لفظ 2 معنی پر بولا جاتا ہے۔ ایک میل جو مسافت ہے، جس سے ہم اور آپ جانتے ہیں میل اور کلومیٹر، ایک وہ میل مراد ہے، یا ایک میل عربی میں بولتے ہیں سرما دانی کی سلائی کو، سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ایک انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ میل سے کون سے میل مراد ہے۔ 1 میل یعنی سرمے دانی کی سلائی کے برابر بالکل سر پر، یا 1 میل فاصلے والا جو ہے مسافت والا۔ اگر مسافت والا ہم دور مان لیں تو بھی سوچ لیجئے کہ اگر 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ آج ہم اس لاکھوں بلکہ کروڑوں میل کے فاصلے پر سے اس کی شدت کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، تو جب ہمارے سروں پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اس دن کی تمازت سے، اس کی سختی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ ان کو کرنے سے انسان قیامت کے دن کی اس ہولناکی سے، اس گرمی سے، اس تپش سے سورج کے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ آج ہمیں یہ جاننا ہے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے کہ یہ سورج کتنا سخت ہے اور قیامت کے دن کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ کر کے فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق۔ جب سورج بالکل سروں پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج انسان کا پسینہ نہیں سوکھ رہا ہے اور پریشان حال ہے۔
پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. آپ نے فرمایا کہ جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے اسی حساب سے ان کو گرمی لگے گی اور تپش ہوگی، اسی حساب سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کم گناہ گار ہوں گے تو ان کو پسینہ کم ہوگا، لیکن کتنا ہوگا؟ ان کے گھٹی تک پسینہ ہوگا. کچھ لوگ گھٹی تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک ہوں گے پسینے میں، اور کچھ لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ ان کو پسینہ ان کے منہ تک ہوگا. جیسے جانور کے منہ میں لگام ہوتی ہے، آپ نے ہاتھ لگا کے بتایا کہ ایسے منہ تک جو ہے ان کو پسینہ ہوگا، پورے جو ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں. تو یہ حال ہوگا عزیزوں اور بزرگوں قیامت کے دن اس گرمی کا اور اس تپش کا. آج تو ہم اس گرمی سے ہائے توبہ کر رہے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں وہاں چھپ رہے ہیں. جس کو جتنا انتظام جس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے، پنکھے کا، کولر کا، اے سی کا انتظام، خس کی ٹٹی اور مکان اور اسی طرح سے سایہ ڈھونڈ رہا ہے. لیکن قیامت کے دن کہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اس دن نہ سایہ ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ یہ اور ظاہری چیزیں ہوں گی. اس دن کیا ہوگا؟ انسان کا عمل ہوگا، اس کے عمل کے مطابق اسے راحت یا تکلیف ہوگی میدان محشر میں. تو ہمیں اس دنیا کے اس گرمی سے، اس تپش سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اس دن سے ڈرنا چاہیے. اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس دن ہم اس پریشانی سے محفوظ رہیں. آج کا یہ دن چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور صبح و شام موسم قابل برداشت کا ہوتا ہے، لیکن قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر! کتنے دن کے برابر؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال کے برابر نہیں. قیامت کا دن اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن قیامت کا ہوگا. اور اس دن ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کے سروں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اسی میں کھڑے ہوں گے، پریشان ہوں گے. تو ہمیں اس دن کی اس وحشتناکی سے، اس تکلیف سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. ہم لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فرائض کو توڑ رہے ہیں اور ان کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور کھلے میں، چھپے میں اور جان بوجھ کر اور انجانے میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہم جو کر رہے ہیں، یہ سب قیامت کے دن ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوں گے. ہم کو ان سے دور رہنا اور بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی پناہ ڈھونڈنا چاہیے عذاب قبر اور عذاب جہنم و قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کرے اور قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.